اب نو پرابلم. تو وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، اور وہ جو ایمان لاتے ہیں اس پر یا ایمان رکھتے ہیں اس پر جو اے نبی آپ پر نازل کیا گیا صلی اللہ علیہ وسلم. وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا. پہلے نازل کیے گئے سے مراد تورات، انجیل اور زبور بھی ہیں، اور بقیہ صحائف بھی، بقیہ صحیفے بھی، اور سب کچھ جو نبیوں کو دیا گیا، نبیوں پر نازل کیا گیا، خواہ وہ کسی کتاب یا صحیفے کی شکل میں ہو یا نہ ہو، وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے. اس سب کو ماننا یہ کیا ہے؟ یہ بھی تقاضا ہے اس ہدایت کا کہ جو ہم قرآن مجید سے حاصل کرنا چاہتے ہیں. یعنی وہ جو اصل سبجیکٹ ہے اس کو کبھی آپ نہ بھولیں کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، کہ بلا شبہ یہ وہی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہ متقیوں کے لیے رہنمائی ہے. اب متقیوں کی تعریف ہم پڑھ رہے ہیں کہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، ہمارے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے ہیں. اب اسی کا دوسرا تقاضا ایک اور آ رہا ہے، وہ کیا ہے؟ کہ وہ جو کچھ پہلے نازل ہوا ہے اس کو بھی مانتے ہیں، اور جو کچھ آپ کو دیا گیا ہے یعنی یہ قرآن اور اس کے علاوہ جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے اس کو بھی مانتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ نازل ہوا ہے اس کی کئی صورتیں احادیث میں سے واضح ہوتی ہیں. قرآن مجید اس کی ایک صورت ہے، ورنہ اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت کچھ نازل کیا ہے، اور وہ نزول اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھ پر اور آپ پر بھی ہوتا رہتا ہے. دل میں جو اللہ تعالیٰ بات ڈالتا ہے اس کی حیثیت کیا ہے؟ وہ بھی وحی کی ایک حیثیت ہے، انٹیوشن یا خواب جو سچا اللہ تعالیٰ عام انسان کو بھی دکھا دیتا ہے، وہ بھی ایک وحی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ نبوت کا اب جو باقی رہ گیا ہے یا تو کچھ سچے خواب ہیں اور یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے دل میں ڈالی ہوئی بات ہے. تو وہ اب بھی ایک کنٹینیوشن ہے وحی کی. لیکن قرآن مجید جو ہے یہ ایک محفوظ شکل ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوئی. یہ بائی ورڈز ہے. یہ خاص نوٹ کرنے کی بات یہ ہے آپ کے دل میں جو بات آتی ہے وہ بائی ورڈز نہیں ہوتی. یعنی ایک آئیڈیا ہوتا ہے جو دل میں آتا ہے، اور میں اگر میرے دل میں جو بات اللہ نے ڈالی ہے اس کو ایکسپریس کروں گا تو اپنے الفاظ میں ایکسپریس کروں گا. آپ کے دل میں اللہ نے جو بات ڈالی ہے اس کو آپ ایکسپریس کریں گے تو اپنے الفاظ میں ایکسپریس کریں گے. اسی طرح مجھے کوئی سچی خواب آتی ہے تو اس سچے خواب کو میں ڈسکرائب کروں گا تو اپنے الفاظ میں ڈسکرائب کروں گا. آپ کوئی سچا خواب دیکھتے ہیں اور اس کو آپ اگر ڈسکرائب کریں گے تو اپنے الفاظ میں ڈسکرائب کریں گے. قرآن مجید کی خاص بات یہ ہے کہ قرآن مجید ایز سچ انہی الفاظ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر نازل ہوا ہے. پھر اس کی بھی جو صورتیں ہیں، اب یہ کیونکہ غیب کی ایک بات ہے لہذا ہم اس کو ایگزیکٹلی ایکسپلین نہیں کر سکتے کہ یہ کیسے ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جو ڈسکرپشنز دی ہیں یا حدیث میں جو اس کی تفاصیل آئی ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل ہوتا تھا تو سردیوں کے دنوں میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر پسینہ جو ہے وہ آ جاتا تھا. پھر حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی تھی. پھر ایک صحابی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ ان کی ران پر سر رکھا ہوا تھا، آرام فرما رہے تھے، وہی نازل ہوئی تو ایسا انہیں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے ان کی ٹانگ جو ہے وہ ٹوٹنے کو ہے، اتنا زیادہ اس پر بوجھ جو ہے وہ پڑتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو کہ آپ پر وہی کیسے نازل ہوتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ بس کچھ گھنٹیوں کی سی آواز آتی ہے اور قرآن مجید میرے قلب پر نازل ہو جاتا ہے. پھر
بعض صحابہ جو ہیں انہوں نے بھی سنا کہ جب وحی نازل ہوتی تھی کچھ سرسراہٹ کی آواز جو ہے وہ آتی تھی. اب ہم ایگزیکٹلی تو نہیں کہہ سکتے یہ ہے، لیکن میں محسوس کر رہا تھا کہ ہمارے ہاں آج ہم جس سٹیج پر ہیں اس میں کمپیوٹر جب کوئی چیز ڈاؤن لوڈ کر رہا ہوتا ہے اس میں سرسراہٹ کی آواز وہاں بھی آ رہی ہوتی ہے، حالانکہ وہ ایک بالکل الیکٹرانک شے ہے. تو اب پتہ نہیں وہ طریقہ کیا ہے، یعنی قرآن مجید کا نزول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر وہ ہماری بنائی ہوئی مشینری سے تو بہت زیادہ سوفسٹیکیٹڈ کوئی طریقہ کار ہوگا اللہ تعالیٰ کا، لیکن اب وہ طریقہ کار جو ہے کسی درجے میں ہمارے سمجھ میں آنے کے قابل ہو گیا ہے کہ جیسے کوئی الیکٹرانک ویز سے کوئی چیز جو ہے وہ ڈائریکٹ آ کر ڈاؤن لوڈ ہوتی ہے اور وہ پورے کے پورے الفاظ کے ساتھ اور پکچر کے ساتھ ہوتی ہے اور اس کو بالکل ایگزیکٹلی دوسرا اس کو ریپروڈیوس کرنا ممکن ہوتا ہے ایز اگینسٹ انٹیوشن، یعنی القاء ہوتا ہے جو انسان کے دل میں یا خواب ہے، اس کے مقابلے میں اس کی حیثیت جو ہے مختلف ہوتی ہے. ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ یعنی جیسے کمپیوٹر میں کوئی چیز ڈاؤن لوڈ ہوتی ہے ایسے ہی قرآن ڈاؤن لوڈ ہوتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب میں، لیکن اب ہمارے لیے کچھ یعنی جسے کہتے ہیں نا کنسیویبل ہو گیا ہے قرآن مجید کا نزول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، لیکن یہ اس کا تعلق ایمان کے ساتھ نہیں ہے. صحابہ کرام کے لیے یا آج سے 100 سال پہلے کے مسلمان کے لیے کنسیویبل نہیں تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتماد پر ماننے کا نام ایمان ہے. میں پہلے ایکسپلین کر چکا ہوں، ایمان کا تقاضا وہی رہے گا. اس کو ہم ایک ایڈیشنل سپورٹ کہیں گے کہ اب ہمارے لیے یہ چیز جو ہے وہ کسی درجے میں کنسیویبل بھی ہو گئی ہے، لیکن کنسیویبل نہ بھی ہو، ایمان کا تقاضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر اعتماد کرتے ہوئے اس بات کو تسلیم کرنے کا نام ہے. پھر یہیں پر ایک اور بات جو ہے یہ بھی انڈرسٹوڈ یہاں پر آ گئی، وہ یہ کہ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے اور آپ سے پہلے سب کچھ نازل ہونے والے پر ایمان لانا جو ہے اس کو تقاضے کے طور پر بیان کیا گیا ہے. آپ کے بعد نازل ہونے والی کسی چیز کو ماننے کا ذکر نہیں ہوا. اس میں اشارہ ہے ختم نبوت کی طرف، یعنی یہ جو سلسلہ نبوت ہے یہ پیچھے سے تو اٹیچڈ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، بٹ دیر از نو کنٹینیوشن آف دس چین آفٹر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ورنہ اگر اس کا کوئی امکان ہوتا تو یوں آتا کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وما انزل من بعدک. یہ نہیں فرمایا، بلکہ بس روک دیا یہاں پر کہ جو کچھ آپ پر نازل ہوا اور جو کچھ آپ سے پہلے نازل ہوا. یعنی آپ سے پہلے نازل ہونے والا جو کچھ بھی ہے، حضرت آدم پر ہو، حضرت نوح پر ہو، حضرت عیسیٰ پر ہو، حضرت موسیٰ پر ہو، حضرت ابراہیم پر ہو، حضرت سلیمان پر، حضرت داؤد پر، حضرت یحییٰ پر، حضرت زکریا پر، اس سب کو تو ماننا جو ہے وہ ضروری ہے. لیکن اس کے بعد چونکہ ہے ہی کچھ نہیں، وہ سلسلہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نزول کا وہ اختتام کو پہنچ گیا، لہذا اس کے بعد کے کسی سلسلے کا ذکر یہاں پر نہیں ہے. اس کے بعد ارشاد فرمایا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں. ایک تو یہ بات بھی نوٹ کرنے کی ہے کہ مسلمانی کے جوش میں سابقہ انبیاء کرام کی کسی بات کی نفی کر دینا یا تورات و انجیل کا یا پرانے صحیفوں کا انکار کر دینا، وہ بھی ہمیں اس دائرہ اسلام سے خارج کر دے گا. ہم یہ تو کہیں گے کہ آج ان میں سے کوئی صحیح شکل میں موجود نہیں ہے، لیکن ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی وحی کی شکل میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کرام پر ہوئی، اور اس کا آخری جو ایڈیشن تھا وہ قرآن مجید کی شکل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا. باقی صحیح شکل میں موجود نہیں ہے. البتہ اس قرآن کے بارے میں ہماری رائے یہ ہے کہ یہ اپنی اصلی شکل میں آج بھی موجود ہے اور قیامت تک یہ اپنی اصلی شکل کے اندر موجود رہے گا. البتہ آخرت کے سلسلے میں یہاں لفظ چینج کر دیا گیا.
وہ کیا ہے؟ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ آخرت ایک ایسا عقیدہ ہے، ایمان کا ایک ایسا تقاضا ہے جس کا صرف اقرار ہی کافی نہیں ہے، بلکہ اس پر یقین ضروری ہے۔ ایک اینگل سے دیکھیں تو اہم ترین ایمان جو ہے وہ ہے ہی ایمان بالآخرت، یعنی جیسے اصولی اعتبار سے دیکھیں تو ایمان باللہ اصل ہے، ایمان بالآخرت بھی اللہ تعالیٰ کے ایمان کے تحت ہے، اور ایمان بالرسالت بھی اللہ تعالیٰ کے ایمان کے تحت ہے۔ ایک دوسرے اینگل سے دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہی اہم ترین ہے۔ کوئی اللہ کو مانے، آخرت کو مانے، فرشتوں کو مانے، جنت کو مانے، جہنم کو مانے، تقدیر کو مانے، سب کچھ مان لے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول نہ مانے اور آخری رسول نہ مانے تو سب کچھ ملٹیپلائڈ بائی 0 = 0 ہو جائے گا۔ لیکن ایک تیسرے زاویے سے دیکھیں تو انسان کے کیریکٹر کو گورن کرنے والا ایمان جو ہے وہ ایمان بالآخرت ہے، اور وہ ایمان بالآخرت بھی یقین کے لیول تک پہنچا ہوا ہونا چاہیے۔ اگر وہ یقین کے لیول تک پہنچا ہوا نہیں ہے تو وہ کام نہیں دے گا، وہ کام نہیں کرے گا۔ یعنی آخرت کا وہ ایمان درکار ہے جو یقین کے لیول پر پہنچا ہوا۔ یعنی ایمان کا الٹ کیا ہے؟ انکار، تکذیب، جبکہ یقین کا الٹ کیا ہے؟ شک، ریب۔ یعنی اگر انسان کو آخرت کے بارے میں شک ہوگا تو پھر انسان لازماً انکلائنڈ ہو جائے گا when he is tempted by something کہ جو اس کے لیے ہینڈسم ہو۔ یعنی وہ جو ایک لطیفہ مشہور ہے کہ ایک بیوروکریٹ کو کسی نے رشوت لگائی، بڑا آنےسٹ بیوروکریٹ تھا، تو وہ بڑھاتا جا رہا تھا، آخر اس جگہ کہ بھاگ جاؤ اب یہاں سے، اب تم میری قیمت کے بڑے قریب آ رہے ہو۔ تو لیول ہے نا کہ ایک شخص جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ نہیں یہ مناسب نہیں ہے، لیکن جب اس کی قیمت جو ہے وہ بہت زیادہ لگ جاتی ہے، جو قیمت اس کے لیے ٹیمپٹنگ ہو، تو پھر اس کے بک جانے کا امکان ہوگا۔ لیکن اگر اس کو آخرت کا یقین ہوگا تو پھر بڑی سے بڑی قیمت جو ہے وہ اس کو پرچیز نہیں کر سکے گی۔ تو آخرت کے بارے میں فرمایا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت کے ایمان کی بھی جو اصل اسپرٹ ہے، ایک تو نا اس کی تفاصیل، جنت ہے، جہنم ہے، محشر ہے، حساب کتاب ہے، دیر آل ڈیٹیلز۔ اس کی جو اصل اسپرٹ ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے کہ میں نے مرنا ہے، مرنے کے بعد جی اٹھنا ہے، اور پھر مجھے اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے۔ یہ ہے اس کی اصل اسپرٹ، اکاؤنٹیبلٹی۔ اور پھر اگر میں اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے میں کامیاب ہو گیا تو پھر مجھے انعام ملے گا، اور اگر میں اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے کا باعث بنا تو پھر مجھے سزا ملے گی۔ پھر ایمان بالآخرت کے اندر بھی جو سب سے اہم بات ہے وہ لنک ہے کہ اس دنیا سے میں کب جانے والا ہوں۔ یعنی آخرت اور دنیا کے درمیان جو بریکنگ پوائنٹ ہے وہ کیا ہے؟ موت۔